کہ غزہ میں بھوک سے لڑتے مزید 5 فلسطینی بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ 85 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران قاتل فوج کے حملوں سے مزید 51 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,733 تک پہنچ گئی۔ 1,44,477 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جرمنی کا اسرائیل سے امداد کی رسائی میں رکاوٹیں دور کرنے کا مطالبہ۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں بھوک سے لڑتے مزید 5 فلسطینی بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ 85 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران قاتل فوج کے حملوں سے مزید 51 فلسطینی بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,733 تک پہنچ گئی۔ 1,44,477 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں نوزائیدہ بچے خوراک کو ترسنے لگے۔ فلسطینی بچوں کو خوراک سے محروم کرنے کے ہولناک انکشاف۔ برطانوی سرجن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ناصر اسپتال میں بچوں کو بھوک سے مرتے دیکھا ہے۔ اسرائیلی حکام نے بچوں کا فارمولہ دودھ داخل نہ ہونے دیا۔ ناصر اسپتال کو کئی ماہ سے فارمولہ دودھ کی فراہمی نہیں ہوئی۔ امریکی ڈاکٹرز کا لایا گیا فارمولہ بھی اسرائیلی بارڈر پر ضبط کر لیا گیا۔ یہ خبر ایسے ہے کہ غزہ میں نوزائیدہ بچے خوراک کو ترسنے لگے ہیں۔ فلسطینی بچوں کو خوراک سے محروم کرنے کے ہولناک انکشاف۔ برطانوی سرجن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ناصر اسپتال میں بچوں کو بھوک سے مرتے دیکھا ہے۔ اسرائیلی حکام نے بچوں کا فارمولہ دودھ داخل نہ ہونے دیا۔ ناصر اسپتال کو کئی ماہ سے فارمولہ دودھ کی فراہمی نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے مجبور اور بھوک کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور جہاز کو سمندر میں روک دیا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیکشن کے امدادی جہاز کو 3 اسرائیلی بحری جہازوں اور ڈرونز نے گھیر لیا ہے۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک دوائیاں لے کر روانہ ہوا تھا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے، ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن بھی امدادی جہاز پر سوار ہیں۔ اسرائیلی فوجی آگے ہیں، ہم خون سمندر میں پھینک رہے ہیں، یہ ان کی جانب سے بیان دیا گیا۔ اسرائیل نے مجبور اور بھوک کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور جہاز کو سمندر میں روک دیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیکشن کے امدادی جہاز کو 3 اسرائیلی بحری جہازوں اور ڈرونز نے گھیر لیا ہے۔ ڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک، دوائیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں لے کر جا رہا تھا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن بھی امدادی جہاز پر سوار ہیں۔ اسرائیلی فوجی آ گئے ہیں، ہم خون سمندر میں پھینک رہے ہیں، یہ بیان دیا گیا۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیلی مظاہرین کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو غزہ جنگ کا خاتمہ کرے، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جزوی معاہدہ نہ کیا جائے۔ یرغمالیوں کی واپسی جنگ بندی معاہدے سے ممکن ہے۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیلی مظاہرین کا مطالبہ، اور یہ کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو غزہ جنگ کا خاتمہ کرے، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جزوی معاہدہ نہ کیا جائے۔ یرغمالیوں کی واپسی جنگ بندی معاہدے سے ممکن ہے۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ۔ ادھر تھائی لینڈ کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ قائم مقام تھائی لینڈ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہے، جتنی جلدی ممکن ہو کمبوڈیا سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کی بھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ ختم کرانے کی کوشش۔ بولے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ جنگ ختم کریں، دونوں ممالک جنگ جاری رکھیں گے تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ فریقین سے مزید بات چیت کے بعد جنگ بندی، امن اور خوشحالی جلد سامنے آ جائے گی۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ نے پاک بھارت جنگ کی یاد دلائی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کو بھی کامیابی سے روکا تھا۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادہ، دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہے۔ کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عافیہ صدیقی کے لیے 2016 میں انٹونی بلنکن سے بات کی تھی۔ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کونسلر اور لیگل معافی تک کی کوشش کی ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2016 میں انٹونی بلنکن سے بات کی تھی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے
عافیہ صدیقی کے لیے کونسلر لیگل اور معافی تک کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ خطے میں سیکیورٹی تعاون، عسکری سفارتکاری اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو فروغ دینے کی جانب اہم پیش رفت۔ اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان سے سینئر فوجی قیادت شریک ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفود کو خوش آمدید کہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کا پختہ عزم دہرایا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ تعلقات کو مضبوط اور امن کو یقینی بنانا موضوع۔ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں بہترین طریقہ کار کے تبادلے کے ذریعے تعاون پر غور۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کانفرنس کے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ کہا، آج کے دور میں جہاں سرحد پار خطرات اور پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں، وہاں عسکری سطح پر باہمی تعاون، تصویراتی مکالمہ اور اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر ایک محفوظ اور خوشحال خطے کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ کانفرنس میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے تصویراتی ماحول پر بات چیت ہوئی۔ مشترکہ تربیتی اقدامات، انسداد دہشت گردی تعاون اور انسانی بحرانوں کے دوران مربوط رد عمل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ شرکاء نے امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے احترام کے عزم کا اظہار کیا۔ دہشت گردی، سائبر خطرات اور انتہا پسندی جیسے مشترکہ چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ کانفرنس میں شریک مندوبین نے پاکستان کی میزبانی، قیادت اور دفاعی سفارتکاری کے فروغ میں کردار کو سراہا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نوازا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز ادا کیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کو فروغ دینے میں مثالی خدمات۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز عطا کیا۔ ایوان صدر آمد پر جنرل کوریلا کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر پاکستان نے جنرل کوریلا کی دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی روابط مضبوط بنانے کی کوشش کو سراہا۔ ISPR نے بتایا کہ جنرل کوریلا نے مسلح افواج اور سینٹ کام کے درمیان انسداد دہشت گردی کے اشتراک کو گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اعزاز جنرل کوریلا کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کے گہرے شکریہ کا اظہار ہے۔ جنرل کوریلا کے لیے یہ اعزاز دو طرفہ عسکری شراکت داری میں بڑھتی ہوئی گہرائی کی توثیق کرتا ہے۔ اعلیٰ سطح کی پذیرائی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرپا تصویراتی تعلقات کو اجاگر کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا نے اپنے دورے کے دوران صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی، عسکری تعاون، دہشت گردی، ابھرتے بین الاقوامی خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی امداد کا بڑا فیصلہ۔ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ہفتے کو پنڈی بھٹیا اور حافظ آباد میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب کی متاثرین سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بارشوں سے سیلاب متاثرین کی امداد کا بڑا فیصلہ۔ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔